اس لیے عورت کا نکاح ہم پلہ میں ہونا چاہیے، اس لیے شریعت نے کہا ہے تاکہ وہ شوہر کو سر کا تاج سمجھے، اس سے کمتر میں شادی نہ ہو. کمتر میں شادی ہوگی تو وہ اطاعت پر ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوگی. تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کی شادی جوڑ میں ہو. جوڑ کا مطلب جو ڈاکٹر لڑکی ہے میٹرک پاس اس کا جوڑ نہیں ہے، جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے 8ویں کا بھگوڑا اس کا جوڑ نہیں ہے. تو اب یہ مسئلے کیسے حل ہوں؟ وہ مسئلے 2-3 شادیوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں. مرد جب زیادہ شادیاں کریں گے تو عورت کے پاس سلیکشن آسان ہو جائے گی. اتنے لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو اس کے لیے سلیکشن آسان، کیونکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی سوسائٹی میں، اور ڈیمانڈ بڑھنے سے ویلیو بڑھتی ہے. پھر مرد سلیکٹ نہیں کرے گا، عورت سلیکٹ کرے گی کہ مجھے یہ 8ویں کا بھگوڑا یہاں نہیں کرنی بلکہ مجھے وہاں کرنی ہے. اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل تعدد زوجات ہے. مرد زیادہ بیویاں رکھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. جب زیادہ رکھیں گے تو عورت کی مانگ بڑھے گی نا سوسائٹی میں، پھر کوئی بیٹھے گی نہیں بغیر. وہ پھر کہے گی بھائی میں آپ سے کیوں کروں، میں وہاں سے جب دوسری بننا ہے تو میں آپ سے کیوں بنوں، میں وہاں بنوں گی، میں اس کی سیکنڈ وائف بنوں گی. یہ صرف یک طرفہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا آپ 4 کر لو. اگلا بھی تو سوچے گا نا، اگلا آپ کو ترجیح نہیں دے گا. اگلا کہے گا اگر آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی، آپ کے سرخاب کے پر نہیں ہے تو 4 شادیاں اسلام میں آپ کے لیے ترغیبی عمل ہے. عورت کہے گی میرے لیے ترغیبی عمل نہیں ہے، میں اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھوں. اب سمجھ میں آیا یہ نہیں آیا؟ تو عورت کی زندگی شوہر کے ساتھ ہی ہے. ہاں شوہر کی سلیکشن میں آسانی کر دو اور ایسا سسٹم بنا دو کہ عورت اپنے ہم پلہ میں نکاح کرے. اس کے لیے پیغامات اتنے آئے کہ سلیکشن عورت کا کام ہو. آج الٹا ہو گیا ہے، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں نہیں کرنی میں نے وہاں کرنی. کیونکہ مرد کو پتا ہے میں 8ویں کا بھگوڑا ہوں، سوسائٹی میں رشتوں کی لڑکیوں کے لیے اتنی کمی ہے کہ مجھے ماسٹرز لڑکیاں بھی مل جائیں گی، اور مل رہی ہیں، مجبور ہو کے ماں باپ دے رہے ہیں. جو نہیں دے رہے پھر وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، جاب کرو بھائی کہاں سے کماؤ گے. تو یہ سسٹم ہی سارا کیا ہوا ہے، چینج ہوا ہے. یہ سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ہے جو الیکشن میں ہوا تھا. خیر تو کہاں سے کہاں ہم نکل گئے، لیکن اچھا ہی کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہیں. کتے پہ لا رہا تھا نا میں. تو میرے بھائی اگر خواتین کی جاب کی ترغیب اسی طرح چلتی رہی تو میرے، اور کیونکہ مرد پھر وفا نہیں کرے گا، مرد وفا نہیں کرے گا. مرد جب عورت سے اطاعت ہی نہیں کرے گی تو کہے گا میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی. پھر میں جب دونوں ہی سیم ہیں تو میں آدمی کس بات کا ہوں. پھر وہ جان چھڑانے کے چکر میں رہے گا. جب میں اپنا کماتا ہوں عورت کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ. صحیح ہے نا. بیوی کا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے جب بچے ہو جائیں تو بھائی عورت بوڑھی ہو جوان ہو، بھائی بچوں کی مائیں کہاں لے کے جاؤں گا اس کو میں. جب سے ہمارے یہاں فیملی پلاننگ ہے نا، بچے سمٹے ہیں، طلاق کا ریشو اسی حساب سے بڑا ہے، بڑھتا ہے ڈیورس کا ریشو اس سے. تو خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. نوجوانوں سے کہتا ہوں بغاوت کرو اس سوسائٹی سے. بولو ابا کرے گا ہم 4 کرے گا، ایسی کی تیسی نسل بھی بڑھائے گا، ہم اللہ پہ کیا کرے گا، توکل کرے گا. اور آج کل کے دور میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آج کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ اگر مرد صحت کا خیال رکھے، شوگر بلڈ پریشر وزن کو کنٹرول میں رکھے تو مرد بوڑھا نہیں ہوتا. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اور میں نے اپنے شیخ کا واقعہ سنایا تھا نا، 80 سال میں ان کے اولاد ہوئی، بعد میں پتہ چلا 90 سال میں ہوئی تھی شیخ کے والد صاحب. بلڈ پریشر شوگر اس پہ کنٹرول رکھے نا اگر مرد، تو مرد کے بڑھاپے کی کوئی ایج بولو ہے ہی. اور عورت کی 48 سال سے لے کے 58 اس میں لازمی اس کی جوانی نے ختم ہونا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ یار، جب وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی اس میں تو مردوں میں اب ڈیزائر رہی نہیں ہے، اس میں تو ہے نا عورت کی ڈیزائر. نہ اس کو تم شادی کرنے دے رہے ہو، نہ اس کو، یا پھر ہم اس کو کہیں کہ تو یعنی نہ کر اپنی صحت کا خیال، اور زنا بھی حلال نہیں ہے تو ڈپریشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا. پھر وہ کہاں جا رہے ہو بھائی، یہ کون سا کیا، یعنی کوئی لاجک بھی تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی.